बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ितरत अकेडमी में तिब्बी लेक्चर्स का सिलसिला कानून मुफ़रद अज़ा को सीखने के लिए हम अब तक 29 लेक्चर नशर कर चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 30 है और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक यूँ समझ लें कि अब तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं ये उनका निचोड़ है। और एक तालिब इल्म जब तिब या मेडिकल से रिलेटेड कोई इल्म हासिल करता है तो उसके लिए आखिर पे जाके सबसे जो अहम काम होता है वो उसने मुआलजा करना होता है मरीज़ों का, मुख्तलिफ़ बीमारियों का। तो वही उसका मुद्दा होता है, वही उसका लुब्बे लबाब होता है। तो हम अब हर गुज़रते लेक्चर के साथ उसी अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ जा रहे हैं। तो पूरी तवज्जो के साथ इन लेक्चर्स को सुनिए, समझिए, परखिए, देखिए, तोलिए और जहाँ से समझ ना आए आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे खुलियाती अमराज बामुताबिक तिब्बे इस्लामी व कानून मुफ़रद अज़ा। यानी कि हम अब समझेंगे कि अमराज जो पैदा होती हैं, चूँकि हमने सेलुलर लेवल से पढ़ना शुरू किया था, सेल से हम आए थे टिशू पे, यानी खुलिये से मुफ़रद उज़व पे आए थे और मुफ़रद उज़व से फिर मुरक्कब उज़व पे आए और मुरक्कब उज़व से हम होल बॉडी ऑफ द ह्यूमन पे आए, यानी इंसानी जिस्म की मुकम्मल बॉडी पे हम आए। ठीक है जी। तो इसी तनाज़र से, इसी तरीके से हम अब समझेंगे कि खुलियाती मुकाम से कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक बीमारियों की किस किस तरह तरवीज होती है और किस तरह हम बीमारियों को या खुलियात की गैर तबई हालतों को समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आसाबी खुलिये की, जिसे कि हम नर्व सेल कहते हैं, और आसाबी खुलिये से बनने वाली नसीज, आसाबी नसीज की, यानी आसाबी मुफ़रद उज़व की या नर्वस टिशू की। तो याद रखें कि किसी भी किस्म का खुलिया हो, खा वो आसाबी हो, खा वो उज़लाती हो, खा वो कशरी हो, खा वो मुखाती हो, यानी वो नर्वस सेल हो, वो मस्कुलर सेल हो, वो एपिथेलियल सेल हो, वो कनेक्टिव सेल हो। तो इन चारों किस्म के खुलियात में 4 किस्म की मुख्तलिफ़ मर्ज़ियाती तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। उन्हीं मर्ज़ियाती तब्दीलियों को आज के हम लेक्चर में आसाबी खुलियात यानी नर्व सेल्स के तनाज़र में समझने की कोशिश करेंगे। इनको हम डीपली ब्रीफ करेंगे आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल हम बुनियादी तौर पे समझ लें कि बीमारी के पैदा होने के लिए कौन कौन से लवाज़मात और बीमारियों के लवाज़मात की सूरत में कौन कौन सी अलामात किसी एक सेल पे या उससे बनने वाली नसीज पे, यानी उसके टिशू पे मुरतब होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक। तहरीक ये है कि आपका आसाबी खुलिया किसी भी मुहर्रक की वजह से, किसी भी स्टिमुलेंट की वजह से अपने फेल में तेज़ हो जाए, यानी वो अपना काम ज़्यादा करना शुरू कर दे। क्या हुआ कि उसको माहौल ऐसा मिला, यानी कि आपको पता है कि जो आसाबी खुलिये हैं ये इनकी बेसिकली ग़िज़ा ही तरी है, मॉइस्चर है, और ये तरी के माहौल में ज़्यादा काम भी करते हैं और कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं और तरी की वजह से इनके काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। तो जब जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हों जिनका ख़ासा तरी हो, यानी कि वो बेसिक अल्कलाइन हो, तो उनके इस्तेमाल की वजह से जिस्म के अंदर मौजूद आसाबी खुलियात में फ़ेली तेज़ी आ जाती है, यानी वो अपने काम में तेज़ हो जाते हैं। तो इस हालत को हम आसाबी तहरीक कहते हैं। आसाबी तहरीक।
یعنی کہ سب سے پہلی جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اعصابی خلیہ ہے یا اعصابی خلیے سے بننے والی اعصابی نسیج ہے، یعنی کہ نرو سیل ہے یا نرو ٹیشو ہے۔ تو نرو سیل یا نرو ٹیشو کی کیفیت، نرو سیل یا نرو ٹیشو کی غذا، نرو سیل یا نرو ٹیشو کا ماحول اگر بڑھا تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی اور وہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دے گا باقی خلیات کی نسبت۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر تو یہ تحریک یا یہ کام کرنے کی تیزی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ سادہ ہے، کیفیاتی ہے، تو سوء مزاج سادہ لاحق ہوگا، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچروں میں پڑھا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ کچھ علامات اعصابی تحریک کی پیدا ہوں گی، لیکن وہ علامات عارضی ہوں گی۔ اگر تو محرک یعنی اسٹیمولنٹ جو ہے وہ ریموو ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، تو یہ علامات وہیں پہ رک جائیں گی۔ لیکن اگر وہ اسٹیمولنٹ یا محرک جو ہے اگر وہ پرولونگ ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، یا وہ بتدریج قائم رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں خون کے اندر خلت بلغم بڑھتی ہے، اور خلت بلغم کے بڑھنے کی علامات یا تری کی رطوبت کی علامات یا بلغمی خلت کی علامات ہمارے جسم کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اعصابی تحریک کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ ہوا کیا کہ اعصاب اپنے فعل میں تیز ہوئے تو جسم کے اندر سیکریشنز جو ہیں، جو الکلائن سیکریشنز ہیں یا رطوبات بلغمیہ ہیں، ان کا افراز بڑھا اور پورے خون کے اندر اس کی کیمسٹری یوں تبدیل ہو گئی کہ بلغمی مواد اس کے اندر بڑھ گیا۔ اب یہی عمل، تحریک اعصاب کا عمل تندرستی کی حالت میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی تحریک اعصاب ہر وقت ہر انسان میں، ہر جاندار میں ایک نارمل حالت میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لائف سائیکل کے تحت ہوتی ہے۔ اس تحریک سے مراد مرضی تحریک ہے کہ جس میں اس کا جو ایک طبعی کام تھا یا اس طبعی کام کا ایک ڈیوریشن تھا، جو ایک نارمل ڈیوریشن تھا، یہ اس سے لمبا ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس میں تھوڑا سا ایک شدت آ گئی ہے کہ پہلے جو نارمل حالت میں اس نے یہ کام پرفارم کرنا تھا، اب یہ اس سے زیادہ کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں یاد رکھیں کہ وہ لائف سائیکل جو ہوتا ہے نا، وہ جو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، وہ لائف سائیکل آٹومیٹک سسٹم کے تحت جاری رہتا ہے، لیکن ہر مرتبہ اس لائف سائیکل میں اعصابی مقام پہ تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اعصابی علامات یا اعصابی پروڈکشن جو ہے یہ بلڈ کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی پھر علامات آگے چل کے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہی جب اعصابی تحریک تیز ہوتی ہے، بلغم بڑھی، اور بلغم بڑھ کے اس کے اندر مزید ترقی ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد اس میں آ گیا خمیر پیدا ہونا، یعنی کہ بلغمی مواد خون کے اندر بڑھا، اخراج اس کا کم ہو گیا، اب وہ خون کے اندر رہتے ہوئے باقی اعضاء کو متاثر کرنا شروع کرے گا، تو اس کے نتیجے میں جسم کے اندر تخمیری عمل شروع ہو جائے گا، جسے کہ ہم ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ مختلف دوسرے مفرد اعضاء کے افعال میں ڈسٹربنس آئے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، ان میں کیا ہوگا کہ آخر میں اس بلغم میں خمیر پیدا ہوگا، یعنی بلغمی ہیومر میں، تو اس کے نتیجے میں ایک زہر پیدا ہوگا، اس زہر کو ہم کہتے ہیں آتشکی زہر، یعنی کہ سفلس، اسے ہومیوپیتھی زبان میں سفلیٹک زہر بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ تحریک اعصاب کے اندر ہوئی،
اور تحریک کے نتیجے میں بلغمی رطوبات بڑھیں تو ان کا تدارک نہ ہو سکا، وہ جسم سے پورے طریقے سے خارج نہ ہوئیں، اور جب وہ جسم سے پورے طریقے سے خارج نہ ہوئیں تو ان کے اندر خمیر پیدا ہوا، اس خمیر سے ایک زہر پیدا ہوا، اس زہر کو ہم آتشکی زہر کہتے ہیں، اور آتشکی زہر کی انفیکشنز جو ہیں پھر اس کی علامات مختلف عرضوں میں، مختلف مقامات پہ، مختلف جسم کے حصوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے جی اعصابی خلیے کی تحریک۔ پھر اس کے بعد اعصابی خلیے میں دوسری غیر طبعی حالت پیدا ہو سکتی ہے یا مرضی حالت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ حرکت کی نسبت سکون میں چلا جائے، یعنی کہ اس نے حرکت جو کرنی تھی وہ کم کی، یعنی اس کی حرکت کم ہو گئی، اس نے نسبتاً سکون اختیار کر لیا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے سکون کی علامات جسم کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جسے ہم اعصابی تسکینی علامات کے تحت شمار کریں گے۔ پہلی ہیں اعصابی تحریکی علامات، دوسری ہیں اعصابی تسکینی علامات۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اگر ایک فلوئڈ ہے جو خون کے اندر موجود ہے اور اعصابی خلیے کے سٹرکچر کی نسبت وہ زیادہ گرم ہے، تو اس کی وجہ سے اس خلیے میں تحلیل یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ اور کمزوری اور میلٹ یا ڈسٹرکشن کی علامات آنا شروع ہوں گی، تو ان کو ہم اعصابی خلیے کی تحلیلی علامات شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جائیں گے طبعی حالت میں، تو ہر ایک خلیہ خواہ وہ اعصابی ہو، عضلاتی ہو، قشری ہو، مخاطی ہو، اس کی کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے، ری بلڈنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر یہی عمل تھوڑا سا لمبا ہو جائے یعنی غیر طبعی ہو جائے تو اس میں وہی بلڈنگ یا وہی تعمیر اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے یا بوجھ اضافی بن جاتی ہے، جس کو ہم تخدیر کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس خلیے کے اندر تخدیری مرضی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ اگر اعصابی خلیے میں تیزی ہوگی تو تحریک کی علامات، تحریک کی مرضی علامات ظاہر ہوں گی، اور زہر پیدا ہوگا، آتشکی زہر۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر خلیہ نسبتاً اپنے کام میں کم ہو گیا ہے تو تسکین کی علامات پیدا ہوں گی، اس میں جو زہر پیدا ہوگا وہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح اگر خلیے میں حرارت بڑھ گئی ہے، گرمی بڑھ گئی ہے، تو وہاں پہ تحلیل کی مرضی علامات پیدا ہوں گی، اور زہر کیا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ اسی طرح اگر خلیے کے اندر سردی بڑھ گئی ہے نسبتاً، اور وہ اس کو تعمیر کی بجائے انجماد میں لے کے جانا شروع ہو گئی ہے، تو اس حالت میں اس خلیے اور ٹشو سے متعلق تخدیری علامات، تخدیری مرضی علامات ظاہر ہوں گی۔ زہر کون سا ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے بیان کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی، یہ اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے یا پہلا اس کی سیریل ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آگے چل کے چاروں ہی خلیات جو ہیں ہمارے، ان کے ان وضاحتوں کو بیان کریں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ ملتے ہیں۔